مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانہ، اس سے پہلے کام نہیں تھا وہاں. اور تو مولانا نے بہت ان کی خاطر مدارات میں اور بہت ہی مٹھائی کھلائی، پھل کھلائے، اور بہت آسان بنا کے بچوں سے کہا. ابھی جو لوگ گئے تھے وہ ابھی ہیں ہمارے یہاں یونیورسٹی میں، وہ بتانے لگے حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم خوب محنت کرو، جن جن لائنوں میں پڑھ رہے ہو اس میں سب سے آگے رہو پڑھنے میں. بس ایک کام یہ کرو کہ تم اپنی تفریح کو تبلیغ بنا لو. تفریح کو تبلیغ. جو لڑکا ہر وقت تھوڑی پڑھتا ہے آدمی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت پڑھے گا آدمی تو اوور فلو ہو جائے گا. آرام بھی کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنا فریش بھی ہونا چاہیے. تو جو لڑکے اپنا ٹہلتے گھومتے ہیں ریفریشمنٹ کے لیے، اتنا وقت تم تبلیغ میں لگا دو. کچھ ملاقات کر لو، کسی ساتھی سے ایمان آخرت کی بات کر لو، ہے نا، تو چینج بھی ہو جائے گا ماحول. اپنی پڑھائی کرو. چنانچہ ہمارے یہاں تو اسی پر عمل کیا، اور لڑکے جو جماعت میں لگتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پوزیشن لاؤ. تو ہمارے ہاں ہم کو تو وہاں سمجھے سن 70 سے جوڑیے تو کتنے سال ہو گئے، 52-53 سال ہو گئے. وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا، وہیں اب ریٹائر ہوئے ایز اے پروفیسر. تو ہم نے دیکھا کہ جو بچے ہمارے ہر فیکلٹی میں، ہر انجینئرنگ میں بھی، میڈیکل میں بھی، سائنس فیکلٹی میں بھی، اور جو ٹاپ کرنے والے لڑکے زیادہ تر جماعت میں لگے ہوئے. بس وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنا پڑھائی یا پھر اپنا دعوت کا کام. تو پوزیشن لاتے ہیں ماشاءاللہ، ریسرچ میں آگے رہتے ہیں اپنا اس طریقہ ایسے جو. اور پھر جب اچھا پرفارمنس تو انہی کا اپوائنٹمنٹس بھی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ تو اچھی اسکالرشپ، باہر کی اسکالرشپ بھی مل رہی ہے، سب چیزیں اس طریقے سے. تو ہمارے یہاں تو بڑوں کی طرف سے یہ ہے کالج کے طلباء کو کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. خوب آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے اچھے سائنٹسٹ بنے، آپ جج بنے، اور آپ ہر فیلڈ میں چلیں، خوب ترقی کریں. بس ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم کون ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ خالق و مالک ہیں، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس زندگی کا حساب دینا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو عبث و بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس زندگی کا حساب دینا ہوگا. اللہ نے کہا ہے ہم نے موت و حیات کو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کریں کہ تم میں کون احسن عمل کر کے آتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے، آزمائش کرے کہ کون اس میں عمل کر کے اچھے آتا. یہ دنیا صرف گزارنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس میں محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے. اللہ نے جو امتحان ہوگا، ایک امتحان قبر میں ہوگا، ایک بڑا امتحان حشر میں ہوگا. قبر میں تو جو ہے نا، جیسے آپ لوگ امتحان دیتے ہیں نا، کبھی سیشنل ہوتا ہے، کبھی اینول ایگزام ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ایگزام، اور سب نمبر جڑتے ہیں اور پھر نتیجہ بڑا آتا ہے. اگر اچھا نمبر آیا، پاس ہوا، اے گریڈ آیا، تو اس کو ظاہر ہے اس کو لوگ مبارکباد دیں گے، اس کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کریم ہے اور رحمان و رحیم ہے. انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے. پیپر آؤٹ کر دیا، پہلے ہی آؤٹ کر دیا. یہاں کے امتحان میں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان وہ کینسل ہو جاتا ہے. امتحان بھائی پیپر لیک ہو گئے، پھر سے بنے گا، پوسٹپونڈ ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا دیکھو قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے جو منکر نکیر پوچھیں گے، اور اگر وہ پاس ہو گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جنت سے کنیکشن ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے سلا دیا جائے گا، ہوائیں خوشبوئیں آتی رہیں. اور سوال کیا ہے
تمہارا رب کون ہے، من ربک، تمہارا دین کیا ہے، ما دینک، تمہارے نبی کون ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہچانو کون ہے۔ یہ تینوں سوال آؤٹ ہیں۔ ہر انسان کو اس کا اپنا جو ہے تیاری کرنی ہے۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، اس لیے نماز میں دیکھیے بار بار رب کا لفظ آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالن ہار، پالنے والے اللہ ہیں۔ کھیتی سے، باغات سے، ملازمت سے، بزنس سے، اس سے میں نہیں پلتا، اللہ ہمارے پالنے والے ہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال۔ ساری مخلوق کو اللہ روزی پہنچانے والے ہیں۔ یہ بات دل میں اتر جائے، یہ پہلے سوال کا جواب تیار کرنا ہے، اور زبان پر وہی نکلے گا جو دل میں اترا ہوا ہوگا۔ اگر دل میں اللہ کی ربوبیت کا یقین ہے تو وہاں کہہ سکے گا ربی اللہ۔ اگر 24 گھنٹے کی زندگی اگر دین کے مطابق گزری ہوگی تو کہے گا دینی الاسلام، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جیسے شروع میں نے کیا، تو فوراً پہچان جائے گا کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اور جب ان سوالوں کا جواب دے دے گا وہ، تو ایک فرشتہ کہے گا اس نے سچ کہا، اس کے نیچے جنت کے بسترے بچھا دو، اور منکر نکیر جو ہوں گے وہ اس کو جہنم دکھائیں گے، دیکھ پاؤں کی طرف دیکھ، تو وہاں کے سانپ، بچھو، آگ نظر آئے گی۔ کہا دیکھو اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے تمہیں نجات دلا دی ہے، اور جنت دکھا کے کہیں گے اب دیکھ تیرا یہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مردے کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ کتنے مزے، آپ سوچو کتنی خوشی ہوگی۔ اور جس نے اسی دنیا کی زندگی کو خواہشات پر گزاری ہوگی، نہ یقین بنایا، نہ دین بنایا، نہ سنت اپنائی، ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ اس کو ایسا ہتھوڑا ہے جس کو ساری دنیا کے جنات و انسان مل کر اٹھائیں تو ماریں گے 70 ہاتھ دھس جائے گا زمین میں۔ قبر اس کی تنگ کر دی جائے گی، 90-99 اژدہے مسلط ہو جائیں گے، اور اس کو جو ہے جنت دکھائی جائے گی، دیکھ یہ رہنے کی جگہ تھی، اس سے ہٹا دیا گیا تم کو، اور جہنم دکھا کے کہا جائے گا یہ رہنے کی جگہ ہے۔ مردے کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا، اور تمنا کرے گا کاش مجھے واپس بھیجیں، واپس بھیجو، واپس بھیجو۔ لیکن جو بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں، آپ بتاؤ واپس ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی ڈاکٹر کوئی نہ کر سکتا ساری دنیا میں۔ ایسے جو آدمی اس دنیا سے مر کے عالم برزخ میں چلا گیا، اب وہ چاہے ہزاروں برس روتا رہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے۔ اب نہیں ہو سکتا واپس، اس لیے یہ ایک مختصر سی زندگی گزری ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، مختصر زندگی ملی ہوئی ہے، اس میں اپنی آخرت کو ہم بنا لیں۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے، اپنی دنیا سے آخرت بنانا کیا ان سوالوں کا۔ اور دیکھو 5 سوال ہر ایک سے میدان حشر میں ہوں گے، وہ بھی روز آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین پڑھتے نہیں الحمدللہ کی سورہ مالک یوم الدین، کتنی بار اللہ یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، روز یاد دہانی کراتے ہیں مالک یوم الدین۔ وہاں 5 سوال کیے جائیں گے ہر ایک سے۔ زندگی کہاں خرچ لگائی، جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا، جو سب جوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، ہر ایک کو اللہ کو جواب دینا ہوگا اس کو۔ تو یہ محنت اسی لیے ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم قبر کے تینوں سوالوں کی تیاری کر لیں،
اور میدان حشر میں جب سورج بالکل قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، یا آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، ہے نا، صدقے کے سائے میں۔ اس کا انتظام اسی زندگی میں ہمیں کرنا ہے۔ دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھے گا آدمی، میدان حشر بھی دیکھے گا۔ اب کی زندگی تو کب شروع ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ یہ محنت جو میں نے بتایا نا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے اس امت کے لیے، اور یونیورسٹیز کالجز والوں کے لیے تو اور بڑا گفٹ ہے۔ اب اگر آپ دیکھو، اگر یہ محنت نہیں ہوتی، اگر ہم ٹھیک ہے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں اور دین نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ سب کچھ۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، بڑے 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 علماء اور حکیم بھی تھے وہ، تو ایک صاحب ان سے تعلق تھا، رئیس تھے۔ پہلے انگلینڈ کوئی پڑھنے جاتا تھا تو لوگ بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ولایت سے ڈگری لے کے آیا، انگریزوں کے زمانے ولایت کہتے تھے، ولایت۔ اور تو ان کا بیٹا جو ہے انگریز وہاں پڑھ کر کے آیا، تو وہ گئے حضرت سے کہنے لگے، حضرت میرا بیٹا جو ہے انگلینڈ سے بہت بڑی ڈگری لے کے آیا ہے، ولایت سے پڑھ کے آیا ہے، اور بہت بڑی نوکری اس کو مل گئی ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ بہت خوب تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے کہ حضرت دعا کر دیجئے، اس وقت تو وہاں داماد کا کام وغیرہ تھا نہیں، وہ وہاں جا کے کچھ بے دین سا ہو گیا ہے، کچھ بے دین ہو گیا ہے، یعنی دین کا اسے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ اب حضرت ایک دم خاموش ہو گئے بالکل۔ ان کے سامنے ایک گھڑی رکھی ہوئی تھی، الارم جو ہے نا، کہا یہ گھڑی جانتے ہیں کتنی قیمتی ہے؟ رات کو اس کی سوئیاں چمکتی ہیں، اور جتنے بجے کا الارم لگا دو بجتا رہتا اور جگا کے چھوڑتی۔ کہا حضرت بہت اچھی چیز ہے، قیمتی، کیا پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگے یہ 50 لاکھ میں ہم نے منگوائی ہے۔ حضرت 50 لاکھ میں گھڑی؟ اگر اس میں سونا بھی بھرا ہو تب بھی 50 لاکھ نہیں ہوا، تو کیا آپ کو مہنگی لگ رہی ہے نا؟ کہا ہاں۔ ان کو تو مثال دے کے سمجھانا تھا۔ کہنے لگے ولایت کی ڈگری آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، ولایت سے ڈگری لے کے آیا ہے اور اپنا بڑا اتنی نوکری مل گئی، لیکن کتنا مہنگا سودا کیا ہے اس نے، اس کا ایمان چلا گیا، دہریہ بن گیا وہاں جا کے، اور دین نکل گیا، نبی کا طریقہ نکل گیا، تو یہ ڈگری کتنی مہنگی ہے آپ سوچو، کہ کتنے دن فائدہ اٹھائے گا اس ڈگری سے؟ مرنے کے بعد تو ایمان دیکھا جائے گا، قبر میں تو وہ پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، تمہارے نبی، اور اس نے وہ سب گنوا دیا وہاں جا کے اس ڈگری کے چکر میں۔ تو یہ میرے بھائیوں دوستو، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا منع نہیں، جیسے میں نے خوب محنت کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ ایمان سلامت رہے۔ ہمارے ایک بزرگ علی میاں صاحب فرماتے تھے، بچوں کے عید کے کپڑے بنوانے سے لاکھ گنا زیادہ ضروری ہے بچوں کو دیندار اور ایماندار بنانا۔ عید کے کپڑے تو پرانے کپڑوں میں عید ہو جائے گی، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے، سنت ہے، لیکن اس کا علاج کرانے سے زیادہ ضروری ہے اس کو دیندار بنانا، ایماندار بنانا۔ بھائی بیماری تو جائے، اگر موت مقدر ہے تو موت ہو جائے گی زیادہ زیادہ، لیکن اگر ماں باپ نے ایماندار نہیں بنایا، اس کی دینی تربیت نہیں کی، تو اس کو گویا زندہ درگور کر دیا، اس کو زندہ درگور کر دیا۔ تو خوب ہم محنت کریں، کالجز میں پڑھیں، یونیورسٹیز میں پڑھیں، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کریں، لیکن اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے نبی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، اور جو مقصد ہے ہمارا زندگی کا، جیسے ہم نے بتایا نا، کھانا، کپڑا، مکان، سواری اور نکاح، یہ ضروریات ہیں، ضرورت مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد ہمارا جو ہے ایماندار بننا، دیندار بننا اور دین کا مددگار بننا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا، یہ مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ کے مخلوق بنائی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ خدمت سے آدمی جو ہے قیمتی بنتا ہے، دعا ملتی ہے۔ بہت سے لوگ دعا کراتے ہیں، صاحب دعا کر دیجئے، دعا کر بزرگوں سے اپنے، تو کوئی حرج نہیں دعا کرانے میں، لیکن ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔
دعا لی جاتی ہے. آپ کے گھر میں دادا ہو، نانا ہو، دادی ہو، آپ ان کی خدمت کرو دادا کی. حالانکہ دادا کی خدمت تو والد کے ذمے ہے، لیکن پوتا اگر دادا کی خدمت کرے تو دادا کتنا خوش ہوں گے. اس کو دعا بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، اس کو مٹھائی بھی کھلائیں گے. ارے میرا پوتا خدمت کر رہا اپنا، ہے نا. دیکھو اس طریقے سے. تو مریض ہے، آپ اس کی خدمت کرو تو مریض کا رواں دعا دے گا آپ کا. دیکھو مریض کی خدمت کرتے تو دعا جو ہے اس سے کہتے ہیں کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. اپنے جو ہے طلبا سے بہت سی جگہ ہمیں بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور طلبا ہی سے ہم ابھی بھی انٹریکشن رہتا ہے. علی گڑھ میں مختلف ہاسٹلوں میں جانا پڑھاتے بھی رہے. تو طلبا سو مختصراً 5 باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں، جو ان کے اگر جو کہتے ہیں جو بڑوں نے تجربے سے اپنے بتائی ہے کہ جو طالب علم اگر ان 5 باتوں کا اہتمام کر لے گا اور جماعت میں جا کے وہ 5 باتیں حاصل ہو جائیں گی جو آخر میں تشکیل ہوگی، ہے نا. پہلی چیز ہے کامیابی کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مقصد سامنے رہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہی آدمی کے سامنے اگر منزل نہ ہو، ٹارگٹ نہ ہو تو کہاں جائے گا پھر آدمی. کہتے ہمارا مقصد یہ ہے دیندار بننا اور دین کی مدد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا. یہ ٹارگٹ ہے ہمارا. اسی سے ہمارا جنت ملے گی. جنت جو ہمارا اصل گھر ہے جہاں ہمیں جانا ہے. وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جب روح بنتی ہے، جب مقصد سامنے ہوتا ہے نا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. دیکھو اس دنیا میں سب ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، ایمان والے غیر ایمان والے. ایمان والا ڈاکٹر بن کر اپنی جنت بنائے گا اس کے ذریعے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ تو دنیا جو ہے اللہ کی نگاہ میں جیسے مردار جانور ہوتا ہے. کرگس کہتے ہیں گدھ کو. گدھ جو ہوتا، اب تو گدھ آج کے دکھتے نہیں، پہلے جہاں جانور مرتے گدھ اس پر نبٹ جاتے تھے، چیل ہو گدھ. تو جو ایمان والا ہوگا وہ تو شاہین کی مثال دی ہے علامہ اقبال نے. تو شاہی ہے بسیرا کر پانا، جنت نظر آئے گی، اس کو مقصد سامنے ہوگا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا. ہم کو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے. ہمارے سامنے جنت ہو، جہنم ہو، اللہ کی رضا ہو، آخرت ہو. کرنا ہمیں بھی جب سب چیز کرنی ہے. ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہم مریضوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں گے. خدمت تو پہلی چیز جو ہے نا ٹارگٹ سامنے رہے، مقصد ہر وقت میں مقصد کیا ہے زندگی کا. دوسری چیز بتائی جاتی ہے محنت. ہمارے دین میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے. محنت گولڈ ہے، سونے سے زیادہ. جو آدمی محنتی ہے سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، محنتی آدمی کو، ہے نا. پناہ مانگی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل من الجبن والبخل. سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگی چاہیے. محنت کرنے ہے نا، محنت کے عادی بنے ہم، محنت کرنے عادی. اور تیسرے مہارت. کسی بھی لائن کے ہم اسپیشلسٹ بن جائیں، ماہر. تو آج مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے یہ طلبہ ہمارے 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چاہے اسکول کالج کے ہوں چاہے مدرسے کے ہوں: اختصاص اور اخلاص. اختصاص کہتے ہیں اسپیشلٹی کے، سپر اسپیشلسٹ. کسی بھی فیلڈ میں اسپیشلسٹ بن جائیں اور اخلاص آ جائے تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے. کہہ رہے اسپیشلسٹ آدمی ہے، اگر وہ جنگل میں جا کے چھپ جائے گا وہاں بھی لوگ ڈھونڈ لائیں گے اس کو اٹھا کے. اسپیشلسٹ ہے اتنا. تو اسپیشلسٹ کیسے بنے گا بھائی؟ جب 12 بجے تک اپنا سوتا رہے گا دن میں، موبائل لیے ٹہلتا رہے گا تو اسپیشلسٹ بنے گا وہ. بھائی وہ تو جو ہے جب اپنے ایک منٹ کو جو وصول کرے گا، جو جس لائن کا ایکسپرٹ ہے ان کی خدمت کرے گا، ان کی صحبت میں رہے گا تو اسپیشلسٹ بن جائے گا اپنا اس طریقے سے. تیسری چیز کیا بتائی؟ مہارت، اسپیشلٹی، اختصاص. اور چوتھی چیز جو قیمتی بنتا ہے آدمی، خدمت. ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کی خود دید راو محروم شد. جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مخدوم بنا دیتے ہیں.
جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اگر آپ ان کی بچپن کا ان کی سوانح پڑھیں تو خدمت کے لائن سے اللہ نے ان کو آگے بڑھایا. خدمت سے خدا ملتا ہے، دعا ملتی ہے، خدمت. خدمت. اور پانچویں چیز جو ہے محبت فاتح عالم. محبت فاتح، محبت اور ادب. ایک کتے کو روز ایک روٹی کھلائیں آپ تو آپ کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہیں پڑاؤ ڈالے رہے گا. بکری کو اگر ہرا چارہ کھلائیں تو آپ کے بغیر رسی کے پیچھے پیچھے جائے گی. انسان انس سے بنا ہے، انسیت. اگر آپ لوگوں سے محبت سے ملیں گے تو اس سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، دل جیت سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک حکیم صاحب تھے، وہ کہتے تھے مجھے نفرت سے نفرت ہے، مجھے نفرت سے نفرت ہے. اور 90 ایئرس کے بعد ان کا انتقال ہوا. ان کا مقبرہ ہے، بڑی یونیورسٹی بنائی انہوں نے، بہت سے کوٹیشن لکھے ہیں. انہوں نے لکھا ہے پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسی ڈسپلن لائف تھی ان کی کہ پوری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکل آیا ہو اور میں سویا رہا ہوں. پوری زندگی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. تہجد میں اٹھ جاتے تھے. بہت اللہ نے کام لیا اپنا اس طریقے سے. تو محبت فاتح عالم. گناہ سے تو کراہیت ہو لیکن بحیثیت ایک انسان کے اللہ کے بندہ ہونے کے کسی سے نفرت نہ ہو. جیسے بچہ ہوتا ہے گود کا، اگر گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے تو ماں اس کو نالی میں نہیں پھینک دیتی کہ بھائی پھینکو گندا ہو گیا. اس کی گندگی سے کراہیت ہوتی ہے، اس کو بدبو بھی آتی ہے، دھلتی ہے نا، پھر اس کو پیار کرتی ہے. ایسے ہر ایک سے ہمارے اس کی ذات سے نفرت نہ ہو، گناہ سے کراہیت. تو اگر یہ مقصد سامنے ہو، محنت کے ہم عادی ہوں، جس لائن میں بھی ہوں، ہم ماہر بن جائیں. اس ماہر، میں وہ موقع نہیں، وہ کتنے واقعات سنا تھا مہارت کے لوگوں اس زمانے کے اس طریقے سے. اور خدمت، خدمت سے آدمی قیمتی بنتا ہے. اور محبت اور ادب، پانچ. اگر جس نوجوان کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں تو اس کا گراف اوپر ہی جائے گا. کامیابی کی کنجی ہے اپنا. اور ایک بزرگ نے ایک اور بات بتائی، دو باتیں بتائی خلاصے کے طور پر. اب سبھی اسٹوڈنٹ ہے نا، دو باتیں بتائیں. کہا میں نے دو باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا. ایک تو بتایا کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آج سب سے قیمتی سرمایہ، وقت کو ضائع نہ کرے. آج جو دن ملا ہوا ہے اس کو آدمی سوچے کہ آج کے دن میں پورا ٹائم ٹیبل بنائے، مجھے کیا کیا کرنا ہے. مجھے اپنا خوب اپنی محنت بھی کرنی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنا ہے، تھوڑی سی ورزش بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اچھا ناشتہ بھی کرنا ہے. سب ایک ٹائم ٹیبل بنا کے آج کے دن کو سوچے کہ آج ہی یہ دن پتہ نہ کل ملے گا نہیں ملے گا، اس کو وصول کر لے. کہ جس نے اپنے وقت کی قدر کر لی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. باہر ملکوں میں تو ٹائم مینجمنٹ کورس پڑھایا جاتا ہے، وقت کو مینج کرے آدمی. اور دوسرے ایسا کام کرے جس سے دعا ملے. دو باتیں انہوں نے بتائی، وقت کو ضائع نہ کرے اور ایسا کام کرے جس سے دعا ملے. دعا کیسے ملے گی؟ جب آدمی اپنے والدین کو خوش رکھے گا، استاد کو خوش رکھے گا، خدمت کرے گا، ان کا منشا پہچان کے چلے گا، ہے نا، اور اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو دعا ملے گی. بہت سے لوگ آج دیکھو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کل پڑھا گیا اور جمعے کے دن ساری دنیا میں، اے اللہ سارے خطیب تو حرم میں بھی اور ہر جگہ عجم میں بھی ہر جگہ، اے اللہ ان کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کے دین کے ہم مددگار بنے تو دعا ملے گی نہیں ملے گی؟ دعا خدمت کریں تو دعا ملے گی نہیں ملے گی؟ ادب کے ساتھ رہیں تو دعا ملے گی نہیں ملے گی؟ تو یہ ساری باتیں میرے بھائی اور دوستو جب اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے تو یہ سب چیزوں آدمی ماحول میں سیکھتا ہے. کسی چیز کو سب سے زیادہ اثر ماحول کا پڑتا ہے، ماحول کا. جیسے موسم کا اثر، کل بارش ہو گئی دیکھو سارا نظام درہم برہم ہو گیا.
تو جیسے موسم سے متاثر ہوتا آدمی، ایسے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جماعت میں نکل کر کے ایک دیندار ماحول ملتا ہے آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ اس لیے آخر میں بات چیت تو صرف سمجھانے بجھانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اصل چیز ہمارے یہاں تشکیل ہے۔ تشکیل دیتے کہتے ہیں شکل دینا۔ جیسے اگر لوہے کو اگر بھٹی میں ڈال کر خوب گرمایا جائے، سرخ ہو جائے، اور اس کو پھر رکھ کر کے اور اس کو پٹائی کر کے کوئی شیپ دے دیا جائے، ٹھوک پیٹ کر کے کوئی اوزار بنا لیا جائے تو کام کی چیز بن جائے گی۔ لیکن سرخ کر کے اگر اس کو چھوڑ دیا یوں ہی تو سارا محنت بھی بیکار گئی، پھر ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا، ویسے سیاہ رہے گا کلر کا۔ لیکن اگر ٹھوک پیٹ کر کے جب سرخ ہے وہ کوئی شیپ دے دیا تو وہ ایک اوزار بن جائے گا۔ آخر میں اب یہ تشکیل ہوگی نا، دیکھو 4 مہینے کی، چلے کی، کم و بیش، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹھوکائی پٹائی میں تھوڑی گرانی تو ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں شروع میں لوگ کہتے تھے جماعت والے بات تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بعد میں جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، ڈائری لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ گڑبڑ ہے۔ تو ہم نے کہا یہی اصل چیز ہے۔ اس اگر آدمی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر اپنا جا کر کے اسی میں ماحول میں کھو جائے گا اپنا۔ تو سب بھائی بیٹھے رہیں جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے۔